الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اجلاس شکیل احمد صاحب مدنی، صدر مساجد مدور کمیٹی، جناب مولانا حافظ فیروز عالم صاحب مظاہری، اور ہمارے معزز اور معروف صحافی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ، اور جناب عبدالصمد صاحب جو ہمارے اس مدور کے فعال اور متحرک اور ماشاءاللہ خوش مزاج خوش مزاح شخصیت اور بہت سے خوبیوں کے مالک ہیں، اور دیگر حضرات، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا مولوی یوسف صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر ساتھیوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے، زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، اس وجہ سے کہ یہاں تو بات سحری کی چل رہی ہے، تو سحری تو گھر میں ہی کرنا ہے آپ لوگوں کو، بس کچھ باتیں آپ کے سامنے دین کی نسبت پر عرض کی جائیں گی۔ آج ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے، ہمارے اس مدور منڈل کے لیے۔ یہ میرا آبائی وطن ہے اور ہم سب کا آبائی وطن ہے، ہمارے سب بڑے یہاں پر مدفون ہیں، اور ماشاءاللہ جو موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے اور صحت، قوت اور عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے اس گاؤں کے اندر خواتین میں چوتھی مرتبہ، یعنی 3 سال ہو گئے، چوتھا سال ہے جو 3 پارے قرآن شریف 10 دن میں ختم ہوا ہے۔ آج حافظ احمد عبداللہ ناصر سلمہ نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ خواتین نے جس ذوق اور شوق کے ساتھ اس میں شرکت کی وہ قابل فخر ہے اور ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ عورتوں نے ماشاءاللہ بہت جوش اور جذبے کے ساتھ اس میں شرکت کی اور وقت سے پہلے آئے اور آ کر اس میں شریک رہے اور پورے 20 رکعت تراویح پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور اپنا مکان دیا، 2 مرتبہ ہمارے غوث بھائی کے مکان میں ہوئی، پھر یہ دوسری مرتبہ یہاں پر ہو رہی ہے، اور آج اس کا اختتام ہوا۔ قرآن پاک کا تراویح تو روزانہ پڑھنا ہے، رمضان کے ختم ہونے تک پڑھنا ہے، گھر میں پڑھنا ہے۔ ایک موقع تھا آپ لوگوں کے شوق کے لیے، ذوق کے لیے، آپ کے جذبے کے تحت میں یہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور الحمدللہ آج وہ قرآن مکمل ہوا۔ یہ دیکھیے، اس وقت میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا اچھا بن جائے، میں اچھا پہلے سے ہوں، دوسرا اچھا بن جائے، اپنے عیب ہم کو نظر نہیں آتے۔ اس وقت میں ایک واقعہ مجھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے حیدرآباد کے اندر ایک واقعہ سنایا تھا، جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے اور عالم عرب کے بہت سے تنظیموں کے صدر تھے، اور شاہ
خالد اپنے بازو میں ان کو کرسی لا کر بٹھاتا تھا۔ شاہ فیصل کا دور انہوں نے دیکھا تو شاہ فیصل سے انہوں نے یہاں کے جو بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات سنائے تھے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا شاہ فیصل نے۔ جب رونے کی آواز آئی تو لوگ فوجی باہر سے بھاگے ہوئے اندر گئے، پتہ نہیں کیا بات پیش آئی کہ بادشاہ رو رہا ہے۔ تو اس وقت میں یہ لوگ اندر گئے تو بادشاہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم لوگ پورے باہر چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا قل یا شیخ، کہیے اور نصیحتیں کریے، اور وہ برابر نصیحتیں کرتے رہے، وہ برابر روتا رہا۔ اس کے بعد ایک جملہ اس نے کہا کہ اس زمانے میں ویسے علماء تھے جو ان کو نصیحتیں کیا کرتے تھے اورنگزیب کو، اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں لوگوں کے احوال جانتے تھے اور جا کر دیکھتے تھے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دلی کا وہ مشہور واقعہ ہے، رات میں بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو ایک آدمی مزدور کی تلاش میں نکلا، ایک مزدور اس کو مل گیا، اور گھر میں بارش ہو رہی تھی، ٹپکا ہو رہا تھا۔ ٹپکے کے ہونے کی وجہ سے گھر میں سونے میں مشکل ہو رہی تھی، تو وہ مزدور کو لینے کے لیے گیا تو مزدور نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کام میں کر دوں گا، لیکن اتنے پیسے ہوں گے، اس سے کم بھی نہیں لوں گا، زیادہ بھی نہیں لوں گا۔ یہ بات ہوئی، بات ہونے کے بعد پھر گئے، جانے کے بعد وہاں پر کام کیا، کام کر کے واپس آ گئے۔ اب ان کے پاس، حضرت اورنگزیب کے پاس میں ایک استاد رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا حضرت بہلول دانا، تو ہارون رشید کے زمانے کے تھے، ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ان کے استاد تھے۔ تو ان کو اورنگزیب نے ایک چونی دی تھی، چونی دینے کے بعد وہ لے گئے شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور اللہ نے بہت نوازا، مالدار ہو گئے، زکوٰۃ دینے لگے۔ تو ایک دن ان کے پاس میں ایک وزیر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، وہ آپ کے استاد جو بالکل غریب تھے، ان کے لیے بہت مشکل تھا گزارا، لیکن آج وہ ماشاءاللہ سے کافی مالدار ہو گئے، کافی پیسہ ان کے پاس آ گیا ہے، تو پتہ نہیں کیسے ایسا ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ بلا بھیجو ان کو۔ ملا جیون کو بلایا گیا۔ ملا جیون سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ استاد صاحب ماشاءاللہ آپ بہت مالدار ہو گئے ہیں، کافی دن سے میرے پاس آئے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں ہوئی، آج تو ماشاءاللہ کافی آپ کے پاس سرمایہ ہے، جانور ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہیے۔ تو کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن استاد صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ اتنے امیر کیسا بن گئے؟ تو اس وقت میں ملا جیون نے کہا بادشاہ سلامت، ایک مرتبہ آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آیا، اور آنے کے بعد میں جب جانے لگا تو آپ نے ایک چونی دی تھی، وہ چونی لے گیا، لے جا کر میں نے اس کو کاروبار میں لگایا تو اللہ نے اتنا نفع دیا کہ آج میں کروڑ پتی بن گیا۔ جیسے ہی سنا تو اورنگزیب نے کہا منشی کو بلایا جائے، منشی کو حاضر کیا گیا۔ منشی سے کہا گیا کہ بھائی دیکھو، پرانا جو حساب کتاب ہے اس کے اوراق پلٹو، اور اس میں ایک چونی کا کچھ حساب تھا، اس کو دیکھو۔ تو بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل ہوئی، اور اس وزیر نے، اس منشی نے کیا کیا، پورا حساب نکال کر دیکھا تو چونی لکھی ہوئی تھی۔ تو بتاؤ یہ چونی کا قصہ کیا ہے؟ تو اس منشی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، رات میں ایک شخص نکلا، بارش ہو رہی تھی، گھر میں ٹپکا ہو رہا تھا، اس کو سدھارنے کے لیے مزدور کی تلاش میں نکلا، مزدور مل گیا، جا کر اس نے سدھارا، اور سدھارنے کے بعد ایک چونی اس کو ملی، چونی لے کر وہ آیا، اور آنے کے بعد اس کو بیت المال میں جمع کیا۔ وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا، بادشاہ سلامت وہ آپ تھے، بادشاہ سلامت وہ آپ تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ یہ واقعہ بھی شاہ فیصل کو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنایا تھا۔ تو یہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے براہ راست یہ واقعہ سنا، اور بھی بعد میں کتابوں میں پڑھنے کو ملا۔
ایک بادشاہ کے پاس پانی کے حوض کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے پانی کے حوض کے ساتھ ساتھ دودھ کا حوض بنانا چاہا۔ بھائی پانی کا تالاب ہوتا ہے، کنٹا ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن پانی کا حوض کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ بھئی ان کے پاس پانی کا حوض ہے۔ البتہ یہ یعنی دودھ کا حوض کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، دودھ کا حوض ہے۔ البتہ جنت میں ہوگا، نہر ہوگی دودھ کی اور شہد کی نہر ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہر ہوگی، یہ تو ہم سنتے آئے، لیکن دودھ کا تالاب ہو یا دودھ کا حوض ہو یہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ لیکن بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دودھ کا حوض ہونا چاہیے، چنانچہ وہ دودھ کے حوض کی فکر میں جیسے ہی دماغ میں آیا تو بادشاہ نے آرڈر دے دیا کہ سارے جتنے دودھ والے ہیں سارے دودھ لا کر فجر سے پہلے ڈالیں اور ڈال کر اس پورے حوض کو دودھ سے لبریز کر دیں، اور اپنا جو بھی خرچہ ہوگا، جو بھی دودھ کے پیسے ہویں گے اپنا وہ خزانے سے لے کر چلے جائیں۔ رات تمام خزانے سے پیسے بڑھتے رہے، اور وہ جو حوض تھا دودھ کا جس میں دودھ ڈالنا تھا وہ ڈالا گیا، اور صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد بادشاہ سلامت اپنی بیگم صاحبہ کو، ملکہ کو لے کر اور پھر وزیروں کو لے کر بڑی شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہاں پر دودھ کے اس حوض کو دیکھنے کے لیے گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، پورا پانی ہے۔ یہ کون سنا رہے؟ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے میں نے براہ راست یہ واقعہ سنا۔ تو بادشاہ کو ایک دم سے شاک لگ گیا کہ بھئی رات تمام اتنا لاکھوں روپیہ بڑھ گیا، خزانہ خالی ہو گیا، لیکن حوض کے اندر دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، پورا پانی ہے۔ تو حکم دے دیا کہ تحقیق کی جائے کہ بھئی کیوں لوگوں نے اس میں پانی لا کر ڈالا۔ جب تحقیق کی گئی، پھر کمیٹی بیٹھی، پھر تحقیقات ہوئے، تو تحقیقات ہونے کے بعد رپورٹ دی گئی کہ بادشاہ سلامت سب سے پہلے جس شخص نے وہاں پر دودھ ڈالنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اس کے پاس دودھ نہیں تھا، پانی تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ سارے لوگ دودھ ڈالیں گے، میں 1 لیٹر پانی ڈالوں گا تو وہ کیا پتا چلے گا، وہ سوچ کر اس نے 1 لیٹر پانی ڈالا۔ اور اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اور آ کر اس نے بھی یہی سوچا کہ سب لوگ دودھ ڈالیں گے اور میں 1 لیٹر پانی ڈالوں گا تو کیا ہوگا، اس نے بھی پانی ایسے ہی ڈالا۔ اور جتنے لوگوں نے اس میں لا کر دودھ ڈالا، دودھ کے بعد نہیں ڈالا بلکہ پانی ڈالا، یہ سمجھ کر ڈالا کہ سارے لوگ دودھ ڈالیں گے تو میرا 1 لیٹر پانی اس میں کہاں نظر آئے گا، یہ سوچ کر سارے لوگ پانی لا کر ڈال دیے۔ یعنی بڑا سا بڑا، چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس کی نیت کے اندر فطور تھا، اور اس کے نیت کے اندر کمی تھی، کجی تھی، اور اس نے پانی لا کر ڈالا اور یہ سوچا کہ سارے دودھ کے اندر 1 لیٹر پانی کا کیا اندازہ ہوگا، کیا محسوس ہوگا۔ ویسے ہی ہمارا حال ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سامنے والا دودھ لا کر ڈالے ہم پانی ڈالیں گے۔ ہمارا ذہن ایسا، سب کا ذہن نیچے سے لے کر اوپر تک، اٹینڈر سے لے کر منسٹر تک، بادشاہ تک، وزیر اعظم، سارے کے سارے اس وقت ایسے ہی بنے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، سامنے والا سدھر جائے، سامنے والا اچھا ہو، سامنے والا بہتر سے بہتر ہو، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ پہلے درجے میں اپنے کو بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تو پاکیزہ سمجھتے ہیں، پوتر سمجھتے ہیں، ہمارے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، لیکن سامنے والے میں سارے عیب ہیں، یہ بس اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے، دیکھیے یہ مہینے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساعتیں، یہ ایام اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، تھوڑا عمل کر لیں تو اس پر زیادہ اجر دے کر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سنا
کہ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کی برکت سے ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ایک اگر کسی نے فرض نماز پڑھی ہے تو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے، ایک عورت نے ایک رکعت 4 رکعت سنت نماز پڑھی ہے تو 70 سنت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں خیرات کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 70 روپے کے خرچ کرنے کا برابر ثواب دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مقدار لکھی ہوئی ہے، المضاف کا لفظ اس میں آیا ہے، اس میں اضافہ کا لفظ ہے، اضافہ کتنا ہوگا یہ اللہ کو ہی معلوم۔ اس کے اندر اخلاص کی برکت سے، اخلاص للہیت جس درجے کا اس کے اندر ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اسی درجے کے حساب سے اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو 70 درجے ملیں گے، کسی کو اور بڑھیں گے، کسی کو 700 بھی ہو سکتے ہیں، کسی کو بے حساب بھی اللہ دے سکتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس مبارک مہینے کے اندر جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ 20 دن، آج 20واں شب ہے، یہ چلے گئے۔ یہ مہینہ گزشتہ سال بھی ایسے ہی آب و تاب کے ساتھ آیا، رحمتوں برکتوں کو ساتھ لایا، اس سے پہلے سال بھی ایسا ہی آیا۔ جب سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے وہی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کو پانے والے اور اس کا اہتمام کرنے والے اہتمام کر رہے ہیں، کر کے کما رہے ہیں اور کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور جو اس کے اندر لاپرواہی برت رہے ہیں، اور لاپرواہی برتنے والوں کے لیے لاپرواہی ہے، کوئی کما نہیں پا رہے ہیں۔ جنہوں نے اس کی قدر کی وہ ترقی کرتے چلے گئے۔ رمضان کا 10 دن کا جو حصہ بچا ہوا ہے، وہ پلک لگا دو، تو 10 دن کا جو حصہ بچا ہوا ہے اس حصے کو آپ تو وہ 10 دن کا جو حصہ بچا ہوا ہے اس کے لیے کوشش کرو۔ ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، پھر سناتا ہوں۔ واقعہ بڑا اچھا ہے، سبق لینے والوں کے لیے بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ ہارون رشید جو بادشاہ تھے، یہ اس واقعے کو میں آج وہاں پر شادی خانے میں بھی سنانا چاہتا تھا، لیکن وزیر صاحب کی نظر پورے بیانات چلے گئے، پوری دین کی باتیں سب ان کی نظر ہو گئے۔ دعا بھی ہونے والی تھی، دعا مختصر سی ہوئی۔ بہرحال ایک اچھا موقع تھا، میں نے سوچا تھا کہ اس واقعے کو سناؤں۔ ہارون رشید جو اتنا بڑا بادشاہ، جس کی مملکت کا عالم یہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا، اور بادل اوپر سے جاتا تو بادشاہ دیکھ کر کہتا، اے بادل تو جہاں پر بھی جا رہا ہے برسے گا، اس سے جو اناج کی پیداوار ہوگی اس کا خراج میرے خزانے میں آئے گا، یہ کہا کرتا تھا۔ اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ اور اس بادشاہ کے دور میں ایک بزرگ تھے، اور وہ بزرگ کا نام تھا حضرت بہلول دانا۔ تو وہ بادشاہ کے دربار میں آتے جاتے تھے آزادی کے ساتھ، محرم تھے اور اندر بھی جاتے تھے، وہ محل میں بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت زبیدہ جو تھی ان سے پردہ نہیں تھا ان کو شرعی اعتبار سے، تو اندر بھی جاتے تھے۔ کبھی زبیدہ بھی ان سے مذاق کرتی تھی، کبھی ہارون رشید بھی مذاق کرتے تھے، لیکن تھے بڑے سمجھدار اور اللہ والے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا۔ راستے سے ہارون رشید کی سواری گزر رہی ہے، جاتے جاتے راستے میں دور سے نظر پڑی کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے باہر۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ وہاں کون بیٹھے ہیں؟ کہا کہ بہلول دانا ہے۔ ارے بہلول دانا تو مجذوب صفت آدمی ہیں، کبھی جنگل میں رہتے، کبھی ادھر ادھر رہتے، یہ چورستے پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ کہا سواری روکو، سواری روکی گئی۔ پھر بادشاہ ہاتھی پہ سے نیچے اترا، اور اترنے کے بعد پیدل وہاں پر گیا، جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ انہوں نے جواب لیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک کام میں لگا ہوا ہوں۔ کیا کام؟ کام یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے راضی کرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، اللہ راضی ہو جائے بندوں سے۔
تو کہا کہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ؟ تو کہا نہ، میں کوشش کر رہا ہوں لیکن کوشش میں ناکام ہو گیا میں۔ کیوں ناکام ہوئے؟ ناکام اس وجہ سے ہو گیا کہ اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے لیکن بندے راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی حساب سے زکوٰۃ دینے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے لیکن بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں، لہو لعب میں لگے ہوئے، بے فکر مست ہے اور ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی اور اس کے بعد پھر بادشاہ چلا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد قبرستان کی طرف سے بادشاہ کا گزر ہوا تو پھر حضرت بہلول دانا وہاں بیٹھے ہوئے ملے، تو نزدیک جا کر پوچھا کہ حضرت بہلول سے کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہی پرانا والا کام۔ کیا پرانا والا کام؟ کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بندوں سے ایک کوشش پہ لگا ہوا ہوں۔ تو پوچھا کہ کوشش میں کتنا آپ کامیاب ہے؟ کہا یہاں پر بھی ناکام ہو گیا۔ کیوں ناکام ہوئے؟ تو اس وقت میں ایک عجیب جملہ حضرت بہلول نے کہا، یہ جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ دیجیے، غور سے سنیے اس جملے کو۔ بہلول دانا نے کہا بادشاہ سلامت، کیا بتاؤں، آج جتنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان یہاں ہے، یہ آباد ہو گیا، اس کے اندر یہ لوگ منو مٹی ان پر ڈال دی گئی ہے، یہ اللہ کے بندے قبروں میں جو ہیں وہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے آج تیار ہیں، لیکن مولا کہتا ہے کہ آج خوش ہونے راضی ہونے کا دور اور وقت چلا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب راضی کرنا چاہو تو کر سکتے تھے، لیکن اب تم کچھ بھی کرو تمہارا عمل اس وقت میں قابل قبول نہیں۔ یہ راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ راضی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت چلا جائے، ہم بھی قبر کے گڑھے میں چلے جائیں، پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو راضی کرنے کا جو صیغہ ہے، سیکشن ہے، ختم ہو جائے گا۔ آنکھ بند ہو گئی، روح نکل گئی، اس کے بعد سارے اعمال اس کے ختم، اس کے اعمال ختم ہے، کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد۔ جیسے ہی روح نکل جاتی ہے نام بدل جاتا ہے اس کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ لاشا ہے، میت اس کا نام ہے، نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، شوہر اپنی بیوی کا نام لینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹا کہتا ہے میت وہاں رکھی ہوئی ہے، بیٹی کہتی ہے کہ میت وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ابھی تک تو بڑے پیار کے ساتھ ابو کہتے تھے، ابا کہتے تھے، ڈیڈی کہتے تھے، لیکن روح نکل گئی، آنکھ بند ہو گئی، سانس رک گئی تو ان کے ساتھ رویہ اپنی ہی اولاد کا بدل گیا، نام ان کا دوسرا رکھ دیا کہ میت پڑی ہوئی گھر کے اندر۔ دوست اور بزرگوں، یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے، چاہے بادشاہ ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے، موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت ہر ایک کو پکڑ لے گی، اور پھر جب موت پکڑ لے گی تو اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ملے گی، بس جانا ہی جانا ہے، اور اس کے لیے آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ وہاں پر کام آئیں گے۔ اگر آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو وہاں پر قبر کا جو گڑھا ہے اس کے لیے جہنم کا بڑا گڑھا بن جائے گا۔ اگر اعمال صالحہ اس نے کیا ہے تو اس کے جو گڑھا ہے قبر کا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس میں آتی رہیں گی۔ اگر اس نے گناہ زیادہ کیے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام نہیں کیے، زمین پر اکڑ کر چلتا تھا، زمین پر اترا کر چلتا تھا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا تھا اور گناہ کے کام کرتا تھا، جب گنہگار بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ قبر اس سے کہتی ہے کہ تو زمین پر بہت اترا کر چلتا تھا،
بہت سے تو نے گناہ کے کام کیے ہیں، اب میرے پاس تو آ چکا ہے، اب میرا یعنی طرز عمل بھی دیکھ لے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قبر اس کو دونوں طرف سے دبانا شروع کرتی ہے، ایسا دباتی ہے کہ اس کے پھسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں اس طرح سے گھس جاتی ہے، اتنا دباتی ہے اس کی قبر۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، قبر کے گڑھے میں سب کو جانا ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، اس لیے اس کی فکر کرنا، کوشش کرنا۔ ہمارے بڑے جس طرح سے کوشش کرتے تھے اور ان کے طریقے کو دیکھیے، کتنا پابند وہ لوگ ہوتے تھے۔ اس مددور کی سرزمین میں ہی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے بڑوں میں کتنی پابندی تھی، کتنا احساس تھا ان کے اندر، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ چیز پھر دوبارہ سے ہونی چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی فکر کریں، اور بچوں کی جس طرح سے دنیاوی اعتبار سے فکر کرتے ہیں، اسکول بچہ گیا نہیں گیا، جیسے صبح میں اٹھاتے وقت میں کہتے ہیں چلو جلدی اٹھو اسکول جانا ہے، یہ نہیں کہتے کہ فجر کی نماز پڑھنا ہے بیٹا جلدی سو جاؤ، اور صبح اٹھو فجر کی نماز پڑھو پھر اسکول جاؤ، یہ نہیں کہتے، بلکہ رات میں جب سلاتے وقت میں ہی کہتے ہیں بیٹا صبح اسکول جانا ہے جلدی سو جاؤ۔ تو اس کے ذہن سازی کیسے ہوگی؟ اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹا صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، جلدی سو جاؤ، پھر اسکول کو بھی جانا ہے۔ پھر صبح جب اٹھاؤ تو بچے کو کہو کہ بچہ بیٹے اٹھو نماز پڑھو پھر اسکول کی تیاری کرو۔ یہ ہم لوگ جب ان کی آپ تربیت کریں گے تو یہی بچے ہمارے لیے آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس لیے دوست اور بزرگوں اور میری ماں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں، ہمارے بچے اچھے بن جائیں تاکہ ہمارے لیے وہ نیک اعمال کے کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے وہ اچھے اعمال کریں تو اس کا بدلہ ہم تک پہنچ سکے۔ بس یہ چند باتیں تھے اس وقت میں نے کہی ہیں جو ذہن میں آئی، چیدہ الگ الگ سی باتیں۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب کچھ خواتین نے ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، وہ مستقل یہاں پر رہ کر شام کے ٹائم پہ آ کر فرش بچھانا کرنا انتظامات کرنا وہ لوگ کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کیا، اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے۔ یہ بعض چیزیں دیکھنے میں چھوٹی ضرور ہوتی ہیں لیکن اجر بہت ملتا ہے، اس کا اجر بہت ملتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی چھوٹا سا کام کرتا ہے لیکن اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ میں ابھی دعا ہوگی آپ کو بیٹھے، ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، مسجد کے بنانے کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی مسجد بناتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مکان بناتے ہیں۔ یہ حدیث سنا ایک بندہ، جب بندہ حدیث سننے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی مجھے مسجد بنانا ہے، جنت میں مکان بنانا ہے۔ جنت میں مکان بنانے کے چکر میں اس نے زمین خریدا، اور وہ مستری تھا، اس نے تعمیر کی۔ تعمیر کرنے کے دوران اس نے پتھر اٹھانا تھا خود ہی اٹھایا، گارا، ہر چیز خود ہی کرتا گیا، میں تنہا اس کا مالک بنوں جنت کے اندر مکان کا۔ یہ سوچ کر وہ شخص جو ہے سو بنایا، بنانے کے بعد مسجد کو اچھا سے سجایا اور اس کو وائٹ واش کیا، اور بعد چنا ساری چیزیں اس کے اندر جو کچھ بھی ہو سکتے تھے سب وہاں پر لا کر رکھا، بنا دیا، اور پھر مسجد کے اندر نمازوں کا اہتمام بھی ہو گیا، مسجد کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دل میں ایک بات مچل رہی تھی کہ بھئی جنت میں مکان بنے گا تو مکان میرا کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، یا اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، یقیناً جنت میں میرا مکان بنا ہے، لیکن میں نے دیکھا نہیں، کم از کم خواب میں تو مجھے دکھا دیجئے۔ یہ اللہ سے اس نے مانگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کی، خواب میں اس کو مکان جنت کا نظر آ گیا۔ جنت کا مکان جس کے اندر